میرا خیال تھا میں نے کہا تھوڑا سا الیکشن سے گیپ آ گیا ہے تو پاکستان کے پہلے الیکشنز کی بات کر لی جائے بیکاز وہ بھی بڑے انٹرسٹنگ جی 1951 کیونکہ وہ بھی بڑے انٹرسٹنگ قسم کے تھے, بہت زیادہ فرسٹس تھے. وہ ہر بندہ سوچتا ہے کہ فرسٹ ہمارے سامنے ہی ہوا ہے مگر فرسٹ بڑی دفعہ ہوا ہے بیکاز obviously ایک تو تھوڑا سا اگر اس کا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا بتا دیں بھائی 47 میں ملک بنتا ہے جی جی ٹھیک ہے, قائد اعظم گورنر جنرل ہو جاتے ہیں, باقی سارے ان کے جو ساتھی ہیں وہ لگ جاتے ہیں, 48 میں قائد اعظم کا انتقال ہو جاتا ہے. اب یہ 2-3 سال جو گزرے ہیں اس کے بعد 51, تو الیکشن کی شیڈیولنگ کیسے ہوئی تھی کہ بھائی 51 میں الیکشن ہونا ہے, وہ کیا ضرورت تھی, وہ کیا معاملات تھے؟ چل رہا تھا جی دیکھیں اگر ہم دیکھیں تو اس سے پہلے جو الیکشنز ہوئے تھے وہ ہوئے تھے جب ایک انڈیا تھا 1946 میں, اور اس کے بیسس پہ پاکستان بنا بیکاز وہ پھر مسلم لیگ جیت گئی اور پھر مسلم لیگ نے کہا کہ جی دیکھیں چونکہ ہم مسلم سیٹیں ساری جیت گئے ہیں تو اس بیسس پہ جو ہماری ڈیمانڈ ہے پاکستان کی وہ بننی چاہیے. سو 46 سے اگر آپ کاؤنٹ کریں تو 1951 میں 5 سال پورے ہو جاتے ہیں تو الیکشنز ہونے چاہیے. مگر مسئلہ ہمارے ساتھ یہ تھا کہ ہم نے فیڈرل کانسٹیٹیوشن ہی نہیں بنائی تھی تو فیڈرل الیکشنز تو نہیں ہو سکتے تھے, صوبوں کے الیکشنز ہو سکتے تھے بیکاز ان کے بھی الیکشنز اسی ٹائم پہ ہوئے تھے. تو سب سے پہلے پنجاب اسمبلی میں الیکشنز ہوئے مگر اس کی بڑی مزیدار کہانی ہے کہ پنجاب اسمبلی میں جب 1947 میں پاکستان کا حصہ بنی ویسٹ پنجاب, آف کورس پنجاب ڈیوائڈ ہوا ایسٹ اور ویسٹ پنجاب میں, تو ویسٹ پنجاب میں نواب ممدوٹ جو ہے وہ وزیر اعظم تب کہتے تھے, وزیر اعظم, پھر بعد میں اس کو نام تبدیل کر کے وزیر اعلیٰ کیا گیا, وہ بنے. مگر پھر ایک ٹسل شروع ہوئی دو بڑے لیڈرز کی, نواب ممدوٹ کی اور ممتاز دولتانہ کی, دونوں مسلم لیگ کے بہت بڑے لیڈر تھے. اور جناح صاحب کی سپورٹ تھی ممدوٹ صاحب کو. جس دن جناح صاحب فوت ہوئے تو دولتانہ صاحب جن کو سپورٹ تھی لیاقت علی خان صاحب کی, انہوں نے ابھرنا شروع کیا اور کوشش کرنی شروع کی کہ وہ آئیں. تو یہ جو ٹسل ہے یہ کسی سے ریزالو نہیں ہوئی, جناح صاحب سے بھی نہیں ہوئی, لیاقت علی خان صاحب سے بھی نہیں ہوئی. سو بائی دی اینڈ آف اٹ لیاقت علی خان نے انسٹرکٹ کیا, جو گورنر تھے یہاں ویسے بیچارے ایک انگریز تھے سر فرانسس موڈی, ان کو کہا کہ جی یہ گورنمنٹ آپ ڈسمس کر دیں. تو انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے, وزیر اعظم صاحب نے کہا میں ڈسمس کر دیتا ہوں. بعد میں جب پتہ چلا کہ جی یہ مطلب اچھا کام تو نہیں تھا اس طرح ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو ڈسمس کرنا, تو پھر لیاقت علی خان صاحب نے کہا نہیں میں نے تو نہیں کہا تھا ریئلی. تو گورنر نے کہا کہ جی آپ نے کہا ہے, میرا اس سے کیا تعلق ہے. تو وہ بیچارہ گورنر اتنا تنگ آیا وہ ریزائن کر کے چلا گیا. یہ اگست 1949 کی بات ہے. تو اس کے بعد چونکہ گورنمنٹ بھی ڈسمس ہو چکی تھی, اسمبلی بھی ڈسمس ہو چکی تھی, تو آبویس تھا کہ جی الیکشنز کرائے جائیں, ٹھیک ہے. وہی لوگ حیران ہوتے ہیں جی پہلی دفعہ ہوا جی کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے الیکشن نہیں کرائے ٹائم پہ 90 دن. تب بھی اگست 1949 سے لے کے مارچ 1951 تک کوئی الیکشنز نہیں ہوئے. گورنر صاحب نے اپنی ہی ایک ایڈوائزری کاؤنسل بنا دی اور رول کرنا شروع کر دیا, وہی وہ چلاتے رہے. تو جو بڑے مزے کی بات ہے کہ جو اسمبلی کی مدت ہے وہ گورنر نے پوری کی, اسمبلی نے پوری نہیں کی اور ایک الیکٹڈ گورنمنٹ نے پوری نہیں کی. مگر پھر دیکھیں نا مارچ میں جب اگر اسمبلی کا بھی ٹائم پورا ہو گیا تو پھر تو کوئی ریزن نہیں ہے الیکشنز نہ کرانے کا. تو انہوں نے مارچ 1951 میں الیکشنز کرائے. اب یہ جو الیکشنز تھے یہ بہت مزیدار قسم کے تھے بیکاز پہلی دفعہ پاکستان میں الیکشنز ہو رہے تھے. تو 2-3 نئی چیزیں انہوں نے کی. پہلی چیز یہ کی کہ 46 کے الیکشن میں ہر بندے کو ووٹ کا حق حاصل نہیں تھا. آپ کے پاس پراپرٹی, ایجوکیشن, اس طرح کی کوالیفیکیشنز تھی. پر 1951 میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہر انسان کو جو کہ 21 سال سے اوپر ہے اس کو ووٹ کی اجازت ملے گی, ہر مرد عورت کو ایکولی اجازت ملے گی. تو یہ بہت بڑی بات تھی. تقریباً 88 لاکھ لوگوں کو ووٹ ڈالنے کا حق حاصل ہوا. تو پورے نئے الیکشن کمیشن نے پورے نئے پیپر ورک کیا, رولز بنائے, سب کچھ کیا. اور یہ کس کی خواہش پہ ہوا تھا؟ یہ اس پہ بڑی ڈیبیٹ ہے, ویسے ہو سکتی ہے الگ کریں گے کسی دن. اس پہ ڈیبیٹ ہے مگر دیکھیں نا بیسکلی یہ کہ انڈیا نے فیصلہ کر لیا تھا. ہم تو آج بھی انڈیا کو دیکھ کے پھر ریاکشن شروع کر دیتے. تو انڈیا نے 1949 میں فیصلہ کر لیا تھا کہ ایڈلٹ فرانچائز پہ الیکشن ہوگا. تو ہم چھپ نہیں سکتے تھے اور تب تک پوری دنیا میں یہ ایک ٹرینڈ چل چکا تھا جی. تو وہ ہم چھپ نہیں سکتے تھے, کوشش کر سکتے تھے آگے پیچھے ہونے کی, مگر وہ پھر ہم نے الیکشنز میں کیا. اچھا جب الیکشنز کے بارے میں وہ شیڈول اناؤنس ہوا تو ایک اور مصیبت آئی. مصیبت تو نہیں, ایک کمپلیکیشن آئی. وہ یہ آئی کہ پنجاب میں تقریباً 50-60 لاکھ تو مہاجر تھے جو انڈیا سے ہجرت کر کے آئے تھے. اب ہم بھول گئے, ہمیں صرف سندھ والے وہ یاد ہے. پنجاب میں بھی 50-60 لاکھ تھے. اچھا ان کی ووٹنگ کیسے ہوگی؟ تو پنجاب میں کوئی 40 سیٹیں پنجاب اسمبلی میں ایسی بنائی گئیں جہاں 2 لوگ الیکٹ ہوں گے, ایک لوکل بندہ الیکٹ ہوگا اور ایک مہاجر الیکٹ ہوگا. اچھا سو لوگوں نے جا کے ایک لوکل بندے کو ووٹ دیا اور پھر ایک مہاجر بندے کو الیکٹ کیا کہ ایک مہاجر بھی وہاں الیکٹ ہو. چلیں ٹھیک ہے.
اچھا اس کے بعد جب الیکشن کیمپین ہوئی وہ تو بہت ہی مزیدار قسم کی تھی بیکاز اس کے اندر ایک تاثر دیا گیا کہ جی جیتنا صرف مسلم لیگ نے ہے تو باقیوں کو خاص کوئی کوشش نہیں کرنی دینی چاہیے. ہاں سو میرے خیال میں اسی ایک سینٹینس میں میرے خیال میں آج کل لوگ سمجھ جائیں گے کہ کیا کچھ ہوا. سفائز ٹو سے کہ جی جو اپوزیشن پارٹیز تھی ان کو کوئی کہتے ہیں نا لیول پلینگ فیلڈ جو آج ہمیں بڑا شوق ہے کا کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں بنی. وہاں وہ ایک جنا عوامی مسلم لیگ تھی جہاں ممدوٹ صاحب بھی وہاں آگے تھے, سہراوردی صاحب بھی تھے وہاں, تو ان کو کوئی زیادہ سپورٹ نہیں ملی. بلکہ ایک وہ بڑا ایک فیمس کہانی ہے, ایک ٹریڈ یونینسٹ تھے ابراہیم صاحب, یہ ریلوے یونین کے ہیڈ تھے, تو ان کو ووٹ پڑی جا رہے تھے تو لوگوں کا خیال تھا وہ جیت جائیں گے, مگر آخر میں مسترد ووٹوں کی وجہ سے وہ ہار گئے. صحیح ہے, اس طرح کے بڑے بہت ایگزامپلز ہیں. مگر جس طرح سے الیکشن ہوئے نا وہ بھی بڑے زبردست تھے بیکاز وہ ایک نئی ایجاد تھی. کیا ہوا کہ 11 دن تقریباً 20 سے لے کے 30 مارچ تک روز الیکشن ہوتا تھا. اچھا, تو روز صبح 9 بجے سارے وہ الیکشن کا مشینری سیٹ اپ ہوتی تھی وغیرہ. اچھا, اور جو الیکشن کا طریقہ کار بھی بڑا زبردست تھا کہ بیلٹ پیپر پہ صرف کنسٹیٹوئنسی کا نمبر اور نام لکھا ہوتا تھا اور آگے باکسز رکھے ہوتے تھے ڈفرنٹ کلرز کے ڈیپینڈنگ آن کہ کون سے کینڈیڈیٹ کا الگ ڈبہ. اچھا, وہاں اگر آپ کے پاس 5 سے زیادہ کینڈیڈیٹ ہیں تو پھر رنگوں کے اوپر رنگ ڈالتے, پھر ایک پٹی لگاتے وغیرہ, اسی طرح نا 20-25 باکسز. تو آئیڈیا یہ تھا کہ روز لوگ جو اپنا جو ووٹ ہے وہ اس بکسے میں ڈالیں گے, اینڈ آف دا ڈے وہ ووٹ سارے کاؤنٹ ہوں گے. جو پریزائڈنگ آفیسر صاحب ہیں وہ اپنی ڈائری میں لکھیں گے کہ کیا ووٹ ہوا ہے, اور پھر اگلے دن پھر دوبارہ کیا جائے گا, اور پھر 11 دن کے آخر میں یہ سارے ووٹ ریٹرننگ آفیسر کے پاس جائیں گے. پھر ریٹرننگ آفیسر اس پہ ٹھپا لگائے گا کہ کس بندے کو کتنے ووٹ ملے ہیں. تو میرے خیال میں اگین آج اتنے ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے اندر جو رزلٹ آپ چاہیں بڑی آسانی سے آ سکتے ہیں. وہ تو ڈائری کا کمال ہے.